لیکن ہمارے بریلوی بھائی کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ اے اللہ میں تیری بھی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے بھی مدد مانگتا ہوں، عبادت تیرے علاوہ دوسروں کی بھی کر لیتا ہوں اور مدد بھی تیرے علاوہ دوسروں سے بھی مانگ لیتا ہوں۔ یہی تو مطلب ہوا۔ تو ہی اور بھی کا فرق سمجھ گئے ہو نا؟ میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ رگڑنے کی ضرورت نہیں، میں نے بہت رگڑ دیا ہے۔ ابھی ایک غیر مقلد وہابیوں کا ایک مولوی ہے، مولوی جرجیس، کیا نام ہے اس کا؟ مولوی جرجیس۔ ابھی جرجیس ابھی چند مہینوں پہلے بڑی سرخیوں کے اندر سماچار میں رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ایک لڑکی کا ریپ کیا، بدعقیدوں کا ہے، جو حضور کی شان میں بھوکے، جو ولیوں کی شان میں بھوکے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اس نے ایک ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ امام احمد رضا نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کیا؟ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت یا اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں۔ وہ کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ وہ اسی طریقے سے آپ لوگوں کو کس طریقے سے گمراہ کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ ان کے پاس جاتے نہیں ہیں۔ قرآن میں دکھائیے، یہ کنز الایمان میرے ہاتھ میں موجود ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، جس کو ہم اور آپ ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے اب آپ خود ہی سنیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا ترجمہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہے۔ کیا ترجمہ کیا اعلیٰ حضرت نے؟ کہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے قرآن میں یہ ترجمہ کیا ہے، لیکن وہ وہابی، وہ بدعقیدہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کا دین لوٹنے کے لیے جھوٹا ترجمہ کر رہا ہے۔ اور وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ صاحب ہم بڑی دلیل والی بات مانتے ہیں، وہ سبحان اللہ کر رہے ہیں، کہ جن کے سامنے اتنا کھلا ہوا جھوٹ بول رہا ہے۔ اور یہ جتنے بھی ہیں بدعقیدہ وہابی، ان کو جب کہا جائے کہ آپ ہمارے سامنے آ کر بیٹھے اور ثابت کیجئے، تو ان کی اتنی اوقات نہیں ہوتی ہے کہ آ کر بیٹھے اور ثابت کر سکے۔ اور ابھی آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ابھی بینگلورو کے اندر مناظرہ ہوا، اعلیٰ حضرت علیہ رحمت الرضوان کے وہاں غلام موجود تھے، ان کے وہاں خادم موجود تھے، اور رافضی وہاں پر کچھ نیم رافضی وہاں پر مناظرے کے لیے آئے، حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے۔ تو جو مناظر آیا بات کرنے کے لیے کہ صاحب میں مناظرہ کروں گا، قاری احمد حسن اس کا نام ہے، وہ آیا تو مفتی اختر حسینی علیوی صاحب وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ایک عبارت پیش کی، انہوں نے کہا کہ یہ پڑھ کر آپ مجھے سنائیے، ہم آپ کو مان جائیں گے کہ آپ اس لائق ہے کہ نہیں، آپ ہم سے مناظرہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ پیش کی گئی، جب وہ پیش کی گئی تو وہ حدیث تھی، تو وہ گوار اپنے پاس جو ایک مصباحی بیٹھا ہوا تھا اس سے پوچھتا ہے کہ علی کے یا کے اوپر زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر! کیا علی کے یا کے اوپر زبر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے؟ تو آپ دیکھیے کہ جن گواروں کو یہ پتہ نہ ہو کہ زبر کہاں پڑھنا ہے، زیر کہاں پڑھنا ہے، پیش کہاں پڑھنا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کے غلاموں کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ نے ایک کتاب پیش کی عربی کی لکھی ہوئی مناظرے کی، آپ نے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تو اس کتاب کو پڑھ کر دکھا دے، میں تجھے مان جاؤں گا کہ تو واقعی علم والا ہے۔ تو پڑھنا تو دور کی بات، اس نے منگائی بھی نہیں کہ لاؤ میرے پاس بھیجو۔ کیا پڑھنا تو دور کی بات ہے، منگوائی بھی نہیں کہ لاؤ میرے پاس، میں پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو کبھی صحابہ پر بھونکتے ہیں، جو کبھی نبی کی شان پر بھونکتے ہیں، جو اولیاء اکرام کی شان پر بھونکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کا رد کرنے والے کی ذات امام احمد رضا کی ذات ہے۔ امام احمد رضا نے ان کو کھول کھول کر بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کیا گستاخیاں کی ہے، اور ان کی کتابوں کے اندر، ان کے ترجموں کے اندر ایسی غلطیاں ہیں، ایسی باتیں ان لوگوں نے لکھی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کا ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ ہمارا جو اختلاف ہے ان بدعقیدوں سے، یہ اسی بات کا اختلاف ہے کہ تم نے نبی کی شان کو گھٹا دیا ہے، تم نے صحابہ کی شان کو گھٹا دیا، تم نے
اہل بیت کی شان کو گھٹا دیا ہے، تم نے اولیاء اکرام کی شانوں کو گھٹا دیا ہے، اس کی بنیاد پر تم ایمان سے خارج ہو گئے ہو، تم ایمان سے گمراہ ہو گئے ہو۔ تو حضرات محترم، اس لیے آپ کو اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو امام احمد رضا کے دامن کو تھام لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ایمان بھی سلامت رہے گا، آپ کا عقیدہ بھی سلامت رہے گا، آپ کی نمازیں بھی سلامت رہیں گی، آپ کے روزے بھی سلامت رہیں گے، آپ کی تمام عبادتیں سلامت رہیں گی۔ اور اگر آپ کہیں گستاخوں کے ساتھ مل گئے اور گستاخ ہو گئے تو قسم خدا کی یہ ساری عبادتیں تمہارے منہ پر مار دی جائیں گی، کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی ذات کو بہت بلند فرمایا ہے، بہت بلند فرمایا ہے، اور جو کوئی نبی کے شان میں ادنا سے گستاخی کرے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جن لوگوں نے بڑی بڑی گستاخیاں کی ہوں ان کا حال کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک مسلک اعلیٰ حضرت پر دائم اور قائم رہنے کی توفیق